سر نیچے کیا اور آنسو جاری ہوئے۔ اللہ نے میرے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ میرے اس بندے کا عمل نام علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی میں ان کی واپسی ہوگی، اور ایک بار پھر اسی زمین سے انہیں اٹھایا جائے گا۔ شدید رعب، ہیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں نے کہا، پروردگار تو پاک ہے، لیکن ہم نے تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ فرشتوں نے مجھے لے کر واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے، اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دوسرے فرشتوں کو سلام کرتے گئے۔ میں نے راستے میں ان سے پوچھا، کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے متعلق جان سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، اپنے جسم کو عنقریب تم دیکھ لو گے، لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں آپ کو پہنچتی رہیں گی، لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے آئے اور کہا، اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو، تمہارا کام ختم ہو گیا، اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتے آئیں گے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیا میں پھر کبھی آپ کو دیکھ سکوں گا؟ انہوں نے کہا، قیامت کے دن، اور اس کے ساتھ ان پر ہیبت طاری ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا، اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے پوچھا، جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا، کیا اس کے بعد بھی میری جنت جانے میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارے جنت جانے کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تمہیں جو عزت و اکرام ملا وہ اس لیے کہ تم مسلمان مرے ہو، لیکن تمہیں اعمال کی پیشی میزان سے ضرور سابقہ پیش آنا ہے۔ مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور کہا کہ زور زور سے رو دوں۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے نیک گمان کرو، کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی، میری آنکھیں بند تھیں اور میرے ارد گرد میرے بھائی اور والد صاحب رو رہے تھے۔ اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ملتی تھی، اور جب میرے والد دعا کرتے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے تو ان کی یہ بات مجھے راحت پہنچاتی تھی۔ اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنچایا گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، افسوس میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کرتا، کاش میں شہید مرتا۔ افسوس میں ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا، کاش میں شب و روز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا۔ افسوس، ہائے افسوس۔ اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا۔ میں اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں، لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا ہوں اور نہ دور ہو سکتا ہوں۔ ایک عجیب سی صورتحال سے دوچار تھا۔ مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لیے اس وقت تکلیف دہ تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے ابا سے کہہ دوں، ابا جان پلیز رونا بند کر دیں، بلکہ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ میرے رشتہ داروں میں اس وقت جو کمائی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے راحت مل جاتی تھی۔ مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں اتارا گیا، اور میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں۔ میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ نیکیاں کما رہے ہیں، جبکہ میرا عمل نامہ بند ہو چکا ہے۔ نماز ختم ہوئی تو مؤذن نے اعلان کیا۔ امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کی۔ میں حیران ہوا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آ گئے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور ان میں کتنے موحد ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ چوتھی تکبیر میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہیں۔
اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ امام اس رکعت کو مزید لمبی کر دے، کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے عجیب سی راحت اور سرور مل رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے۔ راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے، اور میں حیران و پریشان تھا کہ نامعلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور ظلم اور جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھی، ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی۔ ایک شدید ہیبت کا عالم تھا جس میں گزر رہا تھا۔ الغرض قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا۔ اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جنازے کو راستہ دے دو، کوئی کہہ رہا ہے اس طرف سے لے جاؤ، کوئی کہتا ہے قبر کے قریب لکھ دو۔ یا اللہ، میں نے کبھی اپنے بارے ایسی باتیں نہیں سوچی تھیں۔ مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا، لیکن انہیں صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، روح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد لاحت کو بند کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر کہہ دوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ الغرض مٹی ڈالنی شروع ہوئی اور قبر میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چلی گئیں، لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا تھا۔ اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا کہ میرے پورے جسم کو کچل دے گی، اور قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکال دوں، لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبت ناک قسم کے دو فرشتے نمودار ہوئے، جن کے بڑے بڑے جسم، کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بجلی جیسی چمک تھی، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گز تھا، اگر اس سے پہاڑ کو مارے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں فوراً بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا من رب کا، یعنی تمہارا رب کون ہے؟ جس کے ہاتھوں میں گز تھا وہ مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جواب دیتے وقت مجھ پر کپ کپی طاری تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا، بلکہ ان کے رعب کی وجہ سے۔ پھر اس نے مزید دو سوال کیے کہ تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین کون سا ہے، اور الحمدللہ میں نے ٹھیک جوابات دے دیے۔ انہوں نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے۔ میں نے پوچھا کیا تم منکر و نکیر ہو؟ انہوں نے جواباً کہا ہاں، اور بولے کہ اگر تم صحیح جوابات نہ دیتے تو ہم تمہیں اس گز سے مارتے اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اسے زمین کی ساری مخلوق سن لیتی، سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور اگر جن و انس اسے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کی جانب سے مجھے قدر اطمینان حاصل ہوا۔ ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی، اور مجھے لگا کہ میرا جسم جلنے لگا ہے، جیسے کہ جہنم سے کوئی کھڑکی کھولی گئی ہو۔ اتنے میں دو اور فرشتے نمودار ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں، تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ بدلہ مل جائے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، جس سختی اور اذیت سے میں دو چار ہوں، میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا نہیں تھا۔ پھر میں نے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کر لو۔ میں نے پوچھا کیا میں اہل جنت میں سے ہوں، اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میرے لیے جہنم میں جانے کا خطرہ ہے؟ انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو، لیکن جنت جانے کا علم ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ بہرحال اگر تم جہنم چلے بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، کیونکہ تم
موحد ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے دوزخ بھیج دیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنا عرصہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کیونکہ وہ بہت کریم ہے، اور اب ہم تمہارے اعمال پیش کر رہے ہیں، تمہارے بلاغت سے وقت سے تمہارے ایکسیڈنٹ کے وقت تک۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز شروع کرتے ہیں کیونکہ کافر اور مسلمان کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن فی الحال تمہارے سارے اعمال معلق ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، آخر میرے اعمال معلق کیوں ہیں؟ اور اس وقت جو میں اپنے جسم میں دنیا جہاں کی گرمی محسوس کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا۔ میں رو پڑا اور میں نے کہا کیسے؟ اور یہ جو میرے اعمال معلق ہیں کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے؟ میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ایسی خوشبو نہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سونگھی اور نہ مرنے کے بعد۔ اس روشنی سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سورۃ الملک ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ سے تیرے لیے مدد طلب کر دوں کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورۃ الملک پڑھے گا قبر میں وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا میں نے بچپن میں تمہیں حفظ کر لیا تھا اور میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے۔